السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام طارق تنزی ہے۔ آج جو بات میں کرنے لگا ہوں جی، یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے جو اب تک اپنے ملک کے حالات کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کل بی بی سی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ان کا نمائندہ کولمبو شہر کے مرکز میں لوگوں سے ان کی ملک کے بابت جو کچھ ہو رہا ہے، مثلاً جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا دیوالیہ ہو چکا ہے، وہاں پہ جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ان کی قلت پیدا ہو چکی ہے، ڈیزل پیٹرول نے آیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور ایندھن جو امپورٹ کیا جا رہا ہے اس کی جو مقدار ہے وہ ضرورت سے بہت ہی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پٹرول پمپوں پہ نہ پٹرول ہے نہ ڈیزل ہے، دوسری جو مایع گیس ہے وہ میسر ہے۔ تو اس وجہ سے ترسیل کا تمام نظام درم برم ہو چکا ہے، اور جو چیز 100 روپیہ سری لنکن میں ملتی تھی اس کی قیمت 500 یا 600 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو لڑائی جھگڑے عام ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے نا ڈینگا مشتی ہے جی۔ تو صورتحال بڑی خوفناک، یعنی حکومت کے خزانے میں آپ یقین مانیں کہ ان کے پاس تنخواہ دینے کے لیے اب رقم نہیں ہے۔ تو اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں وہ اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، بغور جائزہ لے رہے ہیں، اور حکومت کی دراصل بات یہ ہے ایسے کہ ہم آج کل ان مسائل سے دوچار ہیں کہ باہر سے امداد بھی ملتی ہے لیکن وہ استعمال کہاں پہ ہوتی ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور دائیں بائیں ہو جاتی ہے، اور پھر جو لوگ متاثرین ہوتے ہیں، جیسا کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد میں زلزلہ آیا، جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے ہمارے لیے، میں اتفاق سے ان دنوں سعودی عرب میں تھا، اور میں نے جدہ میں اور ریاض میں لوگوں کو پاکستانی سفارت خانے کے باہر، میں سعودیوں کی بات کر رہا ہوں، لمبی لائنیں تھی جی، اور اس میں حد تک میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے گلے سے جو ہے نا زیورات اور چوڑیاں تک اتار کے وہاں پہ ڈونیٹ کی۔ اب وہ اربوں خربوں کی جو امداد تھی وہ کہاں گئی؟ آج بھی مظفر آباد اور بالا کوٹ کے جو زلزلہ متاثرین ہیں وہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی داد رسی نہیں ہے، وہ بالکل اسی طرح، یعنی 2% یا 4% یا 5% جن لوگوں کے کچھ ذاتی تعلقات یا سیاسی یا برادری طور، یعنی ایک سلسلہ ہے، اس میں ان لوگوں نے کچھ حاصل کر لیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، ادروائز جو لے مین ہے اس کے لیے اس سسٹم کے اندر اب گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے سری لنکا کی، تو یقین مانیں کہ جب بی بی سی کے نمائندے نے دکاندار سے پوچھا کہ آپ ٹماٹر کس طرح بیچ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ چھوٹا ٹماٹر جو ہے ہم 300 سے 350 روپیہ، جو بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل تیسرے درجے کا ٹماٹر ہے وہ ہم بیچ رہے ہیں، اور جو اچھا ٹماٹر ہے وہ 900 سے 1000 روپے۔ اب اس کے بعد اس نے تھوک والے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دکاندار جو ہیں، ان کے پاس جا کے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو دالیں وغیرہ موجود ہیں لیکن خریدنے والے کوئی نہیں، 600-700 روپے کلو دال ہم فروخت کر رہے ہیں، تمام دالیں جو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو خریدار ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، ہم تو 400 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک انتباہ ہے پاکستانی جو یہاں پہ تاجر ہیں، جو تھوک یا پرچون، ان کے لیے وہ خدا را اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب یہ جو ایک طریقے سے انہوں نے اندھیر گردی مچائی ہوئی ہے کہ آپ ایک دکان پہ جائیں تو ایک ریٹ ملے گا، دوسری دکان پہ جائیں تو دوسرا ریٹ ملے گا، اس سلسلے کو بند کریں۔ لوگوں میں جو بائنگ پاور ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں بائنگ پاور ختم ہو چکی ہے۔ آپ اتنا ظلم مت کیجئے، یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد آپ کے جو گودام ہیں ان میں پڑی چیزیں کوئی خریدنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو آپ ارزاں نرخوں پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی منافع لینا چھوڑ دیں، لیکن کم از کم لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا بند کریں۔
دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ جو ہے وہ دوائیوں کی قیمتیں ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ جو فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں ان سے، جو پاکستانی ہیں، میں ملٹی نیشنل کمپنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں پاکستانی کمپنیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی قیمتوں پر نظر ثانی کریں، اور ان عمر رسیدہ حضرات کی خاطر جن کو دوائیوں کی اشد ضرورت ہے لیکن اب وہ خریدنے کے قابل نہیں رہے، تو اس سلسلے میں اور بھی بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن چیزوں کو ہم بلا ضرورت استعمال کرتے ہیں، بے شک جیسے سگریٹ ہے یا پرتعیش کوئی دوسری تیسری چوتھی چیز ہے، آپ اس کی قیمت بڑھاتے جائیں، اس پہ ٹیکس بھی لگائیں، لیکن روزمرہ استعمال کی چند چیزیں ہیں جن پہ ٹیکس جو ہے نہیں لگنا چاہیے، اور ایک مربوط پالیسی کے تحت جو لوگ ہیں ان کو خود بھی احساس کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہر جگہ اور پولیس ہر جگہ پہنچ نہیں سکتی، آپ کو خود احتسابی کا بھی ایک جو ہے نا سسٹم اپنے اندر، جو آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان ایک معاملہ ہے، جو آپ ایک انسان ہیں میری طرح اور میں بھی آپ کی طرح، میری بھی کچھ ضروریات ہیں، تو ان کو سامنے رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو جیسے میرے بچے ہیں ان کی طرح دیکھیں کہ اور دوسری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے بعد ابھی چھٹیاں ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک بحران اور نیا بحران جنم لے گا، جو ٹرانسپورٹیشن کا ہے۔ جو بچے اسکول یا کالجز میں جاتے ہیں، جن کے ماں باپ والدین رکشہ یا ٹیکسی کے ذریعے یا ویگنز کے ذریعے اپنے بچوں کو اسکول تک پہنچاتے تھے، اب ان کے کرائے دگنے تگنے ہو چکے ہیں۔ پہلے ہی اسکول کی فیسیں جو تھیں وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو جس کی وجہ سے ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرانا زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو طرف اسکول کی بڑی بڑی فیسیں، اور دوسری طرف جو گھر سے بچے کو اسکول تک پہنچانے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اب غریب آدمی کے بچے کے لیے تعلیم جاری رکھنا میرے لیے، جو میں سوچ رہا ہوں، وہ میرا خیال ہے اب ممکن نہیں رہا۔ تو حکومت سے ہم کیا شکایت کریں جبکہ ہماری حکومتوں کی ریٹ ہی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جس جگہ جو ادارے موجود ہیں وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ اب کل میں سوشل میڈیا پہ خبر میری نظر سے گزری کہ وزیر جنگلات صاحب ہیں جو آزاد کشمیر کے، ان کی زیر پرستی جو ہے نا مظفر آباد سے دیار کی لکڑی جو ہے وہ سمگل ہو رہی ہے۔ روزانہ کچھ سرکاری ملازمین ہیں وہ مل جل کر اس کالے دھندے میں ملوث ہیں۔ تو اب خود ہی اندازہ لگائیے کہ ریاست کا ایک عام ذمہ دار آدمی جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قومی اثاثے کو یا اس جو آپ کا یہ دیار کا جنگل ہے اس کی حفاظت فرمائے، تو وہ خود ہی جنگلات کٹوا کے اپنی سرپرستی میں، اور جو مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنی برادری کے 4 ڈی ایف او پہلے بھرتی کروائے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ملک اسی طرح ٹوٹتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں، اور آخر کار انجام کار جو ہوتا ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے، جس کا خمیازہ عام کے ساتھ خاص کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی گزارش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی لگامیں جو ہیں آپ کے اپنے ہاتھ میں، ان کو ذرا کھینچیے، اور اپنے جو جذبات ہیں آپ کے اور آپ کی جو ضروریات کو ان کو کم کیجیے، اور آپ نے جو بلا وجہ جو آپ نے خرچے بڑھا رکھے ان کو کم کر کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ مطابقت پیدا کیجیے، تو شاید ہم بچ جائیں، ادروائز دوسری صورت میں ہمیں سری لنکا بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اچھا جی، خدا حافظ۔